بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ اجراء اصول افتاء، مقالہ نگار مفتی عبید الرحمن صاحب۔ تمہید: تقلید شخصی کا پس منظر۔ سلف کے دور میں تقلید کی ہر دو قسمیں موجود تھیں۔ بعض لوگ تقلید شخصی کرتے تھے، جبکہ بہت سے لوگ یوں ہی جو عالم مجتہد مل جاتا ان سے درپیش مسئلہ کا جواب معلوم کر کے عمل کرتے تھے، جو تقلید غیر شخصی کی ایک صورت ہے۔ اس عہد میں تقلید شخصی ضروری نہ تھی، نہ نظریاتی و اصولی طور پر ضروری تھی اور نہ ہی عملی طور پر اس کو واجب کا درجہ دیا جاتا تھا۔ غیر مجتہد شخص کے لیے ضرورت کے وقت تقلید کی ضرورت تو تھی، لیکن تقلید کی یہ دونوں قسموں میں سے خاص تقلید شخصی کو ضروری خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ بعد کے ادوار میں رفتہ رفتہ اس کے ضروری ہونے کے عناصر پیدا ہوتے گئے اور ساتھ ساتھ حکم میں بھی شدت کے دواعی موجود ہونے لگے، جن کی وجہ سے آخر کار ایسا دور بھی آیا جس میں محتاط اور دور اندیش علماء امت نے عام مسلمانوں کے لیے تقلید شخصی کو بہرحال ضروری قرار دیا۔ تقلید شخصی کا یہ وجوب و لزوم چونکہ بھی ذاتی ہی اور لعینی ہی نہیں تھا، اس لیے یہ سوال بیجا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں ایک چیز کو واجب قرار نہیں دیا تو بعد کے علماء کیوں کر اس بات کے مجاز ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایسی غیر ضروری چیز کو ضروری کا درجہ دے دیں۔ منہج افتاء مدون ہونے کا تاریخی پس منظر۔ بہرحال تقلید شخصی کے واجب ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کی برکت سے امت کا غالب طبقہ بیجا حریت، خواہش پرستی جیسی خرابیوں سے محفوظ رہا، لیکن زمانے کے بڑھنے گزرنے کے ساتھ ساتھ فقہی مذاہب میں بھی وسعت پیدا ہونے لگی۔ ہر مذہب میں اجتہادی صلاحیت رکھنے والے اہل علم خاصے مقدار میں آتے رہے اور اپنے اپنے اجتہادات و تحقیقات کو مذہب کی کتابوں کا حصہ بناتے رہے۔ اصل مذہب کی بعض باتوں سے اتفاق، بعض مسائل میں اختلاف اور مختلف اقوال بھی پیدا ہوتے رہے، جس کی وجہ سے چار متبوعہ مذاہب کی ضخامت بڑھتی رہی اور کچھ ہی عرصہ گزر جانے کے بعد ہر مذہب ایک وسیع و عریض صورت میں سامنے آیا۔ ایک مسئلہ کے متعلق مختلف اقوال، توجیہات و تعلیلات کا ایک وسیع ذخیرہ جمع ہوتا رہا، جس کی وجہ سے صورتحال یہ بنی کہ ہر مذہب مختلف اقوال و دلائل کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ منہج افتاء کی پابندی کی ضرورت۔ اب جس ضرورت کی وجہ سے خاص تقلید شخصی کو واجب قرار دیا تھا، وہی ضرورت یہاں بھی متحقق ہونے لگی اور اسی کے پیش نظر یہ ضروری سمجھا گیا کہ فتویٰ دینے کا ایک خاص نہج ترتیب دیا جائے، ورنہ پہلے زمانے میں تقلید شخصی نہ کرنے سے جو شرعی مفاسد اور نقصانات پیش آتے رہے، وہی مفاسد افتاء کا منہج متعین نہ ہونے کی صورت میں تقلید شخصی کے باوجود بھی پیش آ سکتے ہیں۔ فقہ و فتویٰ سے شغف رکھنے والے حضرات سے یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے تناظر میں تمام اہم مذاہب کے مقلدین حضرات کے ہاں فتویٰ دینے کے مختلف ضوابط مقرر کیے گئے اور اپنے مذہب کے تمام اہل علم کو اس ضابطے کا پابند بنایا۔ فقہائے حنفیہ بھی اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصول و ضوابط مقرر فرمائے جو رفتہ رفتہ ایک فن کی شکل اختیار کرتا گیا۔ موضوع سے متعلق ایک اہم اور بنیادی کتاب۔ اس باب میں فقہ حنفی کے اصول و ضوابط سے متعلق مشہور کتاب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عقود رسم المفتی ہے، جس کی ترتیب یہ بنی کہ پہلے آپ نے اس موضوع سے متعلق ایک مختصر نظم تیار کی جو 74 اشعار پر مشتمل ہے، اس کے بعد خود اس کی شرح لکھی۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں فتویٰ دینے کے اکثر اصول و ضوابط جمع ہیں جو
جو بڑی محنت و مشقت اور بہت کچھ تلاش و تتبع کا نتیجہ ہے۔ اصل مصادر کا صرف حوالہ ہی نہیں بلکہ اقتباس کی صورت میں اس کی عبارت بھی لکھی گئی ہے، لیکن ربط و ضبط کی قلت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے کما حقہ اس سے استفادہ کرنا اور مطلوبہ نتائج تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ شاید اسی کا ناگوار نتیجہ ہے کہ سالہ سال سے یہ کتاب پڑھانے والے حضرات بھی عملی طور پر جب فتویٰ تحریر فرماتے ہیں تو متعدد مرتبہ ان اصول کی پابندی نہیں کر پاتے۔ بار بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کتاب کی بعض عبارات سے استدلال و استئناس کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ کتاب پوری طرح منضبط نہیں ہے اس لیے وہ استدلال بھی صحیح اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ناکارہ 10 سال سے رسم المفتی پڑھا رہا ہے اور تقریباً ہر سال ان باتوں کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی کہ ترتیب و انتظام کے ساتھ ان ضوابط کو جمع کر دیا جائے تاکہ فتویٰ دیتے وقت کام آئیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی درج بالا کتاب شرح عقود رسم المفتی کو سامنے رکھ کر یہ ایک ضابطۂ فتویٰ ترتیب دیا گیا ہے۔